اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میرا آج کا وظیفہ ایسی نماز کے متعلق ہے جو ادائیگی قرض کے لیے خاص ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے قرضوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور قرضہ ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں بن سک رہی، وہ اس نماز کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کے قرضے ادا کرنے کا بندوبست فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے وظیفے کو شروع کروں، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ میرے چینل سے اپڈیٹ رہیں۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا قرض جلد ادا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز عشاء کے بعد قرضے کی ادائیگی کی نیت سے 4 رکعت نماز نفل 2 کر کے اس طرح سے پڑھے گا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھے۔ پھر جب سلام پھیر دے تو 1 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ العید الابد الواحد الاحد، سبحان اللہ الفرد الصمد الذی رفع السماوات بغیر عمد منفرد بالاصاحبۃ ولا ولد۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ تکاثر الہاکم التکاثر پڑھے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اور 3 مرتبہ سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر یہ پڑھے۔ پھر سلام پھیرے گا تو پھر سجدے میں سر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک التیسیر فی کل عسیر فإن التیسیر فی کل عسیر علیک سہل یسیر۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائے اور بیٹھ کر 10 مرتبہ یہ پڑھے، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ادائیگی قرض کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو دیکھا جن کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے کہ میں تجھے نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تفکرات اور قرضے ہیں جو مجھ سے چمٹ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسا کلام نہ سکھا دوں جب کہ تو اس کو کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رنج کو دور کر دے، تیرے قرض کو ادا کر دے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو صبح کرے اور جب تو شام کرے تو یہ کہہ دیا کر، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر سے، غم سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجز ہونے سے، کاہلی سے، بزدلی سے اور بخل سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے دباؤ سے اور لوگوں کے ظلم و ستم سے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پس میں نے یہ کیا تو اللہ نے میرا ہر غم دور کر دیا اور میرے قرض کو ادا کر دیا۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے۔ قرض کی ادائیگی کے بارے میں ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جمعے کے دن نہ پایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ،
کیا سبب ہے کہ میں نے تجھے آج نہیں دیکھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک یہودی کا میرے پاس کچھ اوقیہ سونا تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکل کر چلا ہی تھا کہ اس نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے سے روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا میں تجھے ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اگر تیرے اوپر سیر پہاڑ جیسا بھی قرض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے ادا کروا دے گا۔ سیر جو ہے یہ یمن کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ سے دعا کر اور کہہ، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مالک ملک کے، دیتا ہے تو ملک جس کو چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ رات کے اجزاء کو تو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کے اجزاء کو تو رات میں سے نکالتا ہے، اور زندہ کو مردوں سے اور مردہ کو زندوں سے، اور رزق دیتا ہے جس کو تو چاہے بے شمار۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا بدلہ کتابت ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، لہٰذا آپ میری امداد فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تجھے وہ کلمات نہ سکھا دوں جس کی مجھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے؟ اگر تیرے اوپر سیر پہاڑ جیسا قرض ہوگا تو وہ قرض بھی ادا ہو جائے گا، ایسا جیسے اللہ نے تیری جانب سے اس کو ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو کہہ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، حرام کے بدلے تو میری ضرورت کے مناسب حلال روزی عطا فرما اور اپنے فضل سے ماں سوائے بے نیاز کر دے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ یہ چند آسان سے وظائف کو ذکر کیا ہے، جو بھی ان میں سے آپ کو آسان لگے آپ اس کو اپنائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگا ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ اچھی بات دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے۔ میری اس ویڈیو کو آپ جتنا مرضی شیئر کر سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے تاکہ آپ کو میرے چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ نئے وظیفے کے ساتھ انشاءاللہ میں جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔